پھر ہماری جو ہے نا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ دوائی از اے سی انہیبیٹرس. اے سی انہیبیٹرس کیوں امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ہم لوگ پروٹین یوریا ہو، ہائپر ٹینشن ہو، یا پیشنٹ کو ہارٹ فیلئر ہو، تین کنڈیشن ہیں جن کے ہم پیشنٹ کو کیا دیتے ہیں، اے سی انہیبیٹرس. کیپٹوپریل، انالاپریل، لیسینوپریل اور رمیپریل. ٹھیک ہے. اے سی انہیبیٹر کا میکینزم ہم نے پڑھا تھا. یہ اینجیوٹینسن 1 کو اینجیوٹینسن 2 کے اندر کنورٹ نہیں ہونے دیتی. تو اینجیوٹینسن 2 جب نہیں بنے گا تو کیا ہوگا، پیشنٹ کو اس کی ایفرنٹ کی ویزو کنسٹرکشن نہیں ہوگی. ویزو کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو پیچھے یہ ایفرنٹ آرٹیریول ہے، یہ گلومیرولس ہے، اور یہ ایفرنٹ آرٹیریول ہے. تو اینجیوٹینسن 2 نے کیا کام کرنا تھا، اس ایفرنٹ آرٹیریول کی ویزو کنسٹرکشن کروانی تھی. تو ویزو کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس ایفرنٹ آرٹیریول کی ویزو ڈائلیشن ہو جائے گی. تو ویزو ڈائلیشن ہوگی تو انٹراگلومیرولر پریشر کیا ہو جائے گا، ڈیکریز ہو جائے گا. انٹراگلومیرولر پریشر ڈیکریز ہوگا. یہ انٹراگلومیرولر پریشر ڈیکریز ہونا ہی رینل پروٹیکٹیو ہے. جب کسی جگہ پہ پریشر کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ جگہ اس کے پھٹنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ جو ایس انزائم ہے اس کا دوسرا کام ہوتا ہے بریڈیکائنین کی بریک ڈاؤن. جب ایس انزائم انہیبٹ ہو جائے گا تو بریڈیکائنین ٹوٹے گا نہیں. بریڈیکائنین نہیں ٹوٹے گا تو کیا کرے گا، ایز اے ویزوڈائلیٹر کام کرے گا. ویزوڈائلیٹر کام کرے گا، کف کروائے گا. اس وجہ سے ان کا مین سائڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے، کف اور اینجیوڈیما. کف اور اینجیوڈیما. اے سی انہیبیٹرس کی اچی بچی یہ جتنا کچھ لکھا ہوا ہے نا اے سی انہیبیٹرس کا، آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. کیونکہ اے سی انہیبیٹر کوئی امتحان نہیں گزرتا یا کوئی دن نہیں گزرتا جس میں آپ لوگوں کو اے سی انہیبیٹر کا کسی نہ کسی طرف سے آپ کو نام نہ سننے کو ملے. ٹھیک ہے. ہائپر ٹینشن، ہارٹ فیلئر، پروٹین یوریا، ڈائبیٹک نیفروپیتھی. اب سارے کوشچنس، پیشنٹ کی ایج لیس دین 55 ہے تو فرسٹ چوائس ہائپر ٹینشن میں. پیشنٹ کو ہارٹ فیلئر کے اندر مورٹیلٹی کم کرنے والی دوائیوں میں نمبر 1 نام از اے سی انہیبیٹرس. ڈرگ آف چوائس ان پیشنٹ ود پروٹین یوریا از اے سی انہیبیٹرس. ڈائبیٹک نیفروپیتھی کی پہلی دوائی از اے سی انہیبیٹر. اس وجہ سے اے سی انہیبیٹر کی یہ جو 4 لفظ ہیں نا، آپ کو لازمی پتا ہوں کہ اے سی انہیبیٹر ہم نے کہاں دینی ہے، کیوں دینی ہے، اور اس کے سائڈ افیکٹس کف، اینجیوڈیما. اور پریگنینسی میں اس کو نہیں دیتے. کیا کروا سکتی ہے، ایز اے ٹیٹروجن کام کرتی ہے. اور دوسرا جو آپ کی یوٹرس کی بلڈ سپلائی ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے. اچھا، اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ سائڈ افیکٹ ہے دیٹ از ہائپر کیلیمیا. ہائپر کیلیمیا اور کس دوائی کا سائڈ افیکٹ تھا، پوٹاشیم اسپیرنگ ڈایوریٹکس کا، اسپیرولکٹون کا. تو جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہارٹ فیلئر کے، اگر وہ دونوں کی دوائیاں اکٹھی لے رہے ہوں، اے سی انہیبیٹرس اور اسپیرولکٹون، یہ دونوں دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ کو ہم لوگوں نے لازمی لینی ہے. وائی، دے ڈیکریز مورٹیلٹی. لیکن دونوں کو کمبائن کرنے کا نقصان کیا ہے، ہائپر کیلیمیا. اس وجہ سے جب پیشنٹ ہارٹ فیلئر کا اے سی انہیبیٹر اور اسپیرولکٹون لے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو چیز ایڈوائز کرتے ہیں دیٹ از سیرم پوٹاشیم لیولس. جو کہتے ہیں کہ اپنا سیرم پوٹاشیم 2 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد کروا کے لازمی دکھائے.